ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین آج ایک جملہ کہتے ہوئے صرف اپنا پروگرام شروع کروں گا، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کراچی جو کہ پاکستان کا ہب ہے، اس کے اوپر میں مسلسل، کیونکہ اس معاشی طور پر اس کو تباہ کیا جا رہا ہے، اس شہر کو جو منی پاکستان ہے. تو اس کے اوپر جب ایک اعلان ہوا وفاقی حکومت کی طرف سے کہ جناب 6 رکنی کمیٹی بنی ہے اور جو کراچی کے مسائل کو دیکھتے ہوئے اس پہ اپنی سفارشات، اور ابھی آگے چل کے ہم پوچھیں گے کہ کیا اختیارات ان کے پاس ہے. تو یہ جو کمیٹی بنی، اور اس میں جو کمیٹی میں جو میں آج بولنا چاہتا ہوں بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ اس کمیٹی کا جو سربراہ ہے وہ جو بنائے گئے ہیں وزیر اعظم صاحب نے. حالانکہ وزیر اعظم صاحب کے بہت سے اقدامات سے ہم اس کو پر تنقید کر رہے ہیں، لیکن یہ اقدام ان کا بہترین ہے کہ فروغ نسیم کو، جو کہ لا منسٹر بھی ہیں اور کراچی کے بیٹے بھی ہیں اور متحدہ قومی امور سے بھی ان کا تعلق ہے اور کراچی کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، تو یقیناً کراچی کے مسائل حل ہونے میں بہترین کردار ادا کریں گے. تو میں اس اقدام کا عمران خان کے بہت عرصے بعد عمران خان کے اس اقدام کی تائید کر رہا ہوں اور شکریہ ادا کر رہا ہوں. فروغ نسیمی ہمارے ساتھ ہیں. سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے جوائن کیا. تو ریڈ لیٹر ملا سر آپ کو یا ابھی نہیں ملا؟ 27 میں آپ شامل نہیں ہیں سر؟ نہیں، ابھی تک تو نہیں ملا. ابھی تک نہیں ہے. میرا خیال ہے جو چند منسٹری ہے جس کو ہم بھی واچ کر رہے ہیں اور پرائم منسٹر بھی اس کے بارے میں کہتے ہیں، ان میں آپ کی منسٹری ہے، تو خوشی کی بات ہے سر. تو آپ کو سر یہ اس کمیٹی کا جو چیئرمین بنایا، اس کے کیا اختیارات ہیں؟ ادھر یہ صرف آپ معلومات کریں گے، مسائل تو ہم بھی بتا دیں، آپ کو بھی پتہ ہے. کیا اس مسائل سے آگے بھی اس کا اختیار ہے؟ کہاں تک ہے سر؟ کیا کہیں گے؟ اچھا دانش، اس کا جواب دینے کے لیے تھوڑی سی تمہید باندھنی پڑے گی. ضرور. صرف یہ 1 لائنر تمہید میں یہ باندھوں کہ 2008 سے لے کے آج تک جو بھی گورنمنٹ آف سندھ ہے، جن کے بھی پاس ہے، اس نے کراچی کا ایسا حال کیا ہے، ایسی بربادی کی ہے، جان کے کی ہے، انکمپیٹنس میں کی ہے، کرپشن میں کی ہے. ہم وہ اس بحث میں نہیں جا رہے. اگر تو کراچی کو واقعی، اور نہ صرف کراچی کو، پورے سندھ کو اگر آپ نے صحیح کرنا ہے، چاہے لاڑکانہ ہو، سکھر ہو، کنڈیارو ہو، اور کراچی ہو، حیدرآباد ہو، تو اس طرح نہیں چلے گا. یہ جو سیٹ آف گورنمنٹ ہے، جس طرح اس نے کام کیا ہے، وہ اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے. اب اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پرابلم کہاں ہے. پرابلم یہ ہے کہ کراچی جو ہے، سندھ سیلز ٹیکس آن سروس کتنا کنٹریبیوشن ہے اس کا، کراچی پورے سندھ کا کتنا کنٹریبیوٹ کرتا ہے ریونیو. ابھی فیڈریشن کی ہم بات ہی نہیں کر رہے. اور کراچی پہ خرچ کتنا ہوتا ہے. تو یہ بالکل ہی ڈسپروپورشنٹ، یعنی اگر 11 سال میں کراچی میں کچھ خرچی نہ ہو، اس کے جو ایگزسٹنگ جو انفراسٹرکچر ہے اس کو مینٹین کرنے میں یا ڈیولپمنٹ میں، کیونکہ دیکھیں پاپولیشن تو بڑھ رہی ہے. سینسس بھی ہوا تو سینسس بھی غلط ہے، کیونکہ یہ تو دنیا یہ کہتی ہے کہ کراچی جو ہے وہ 3.5 کروڑ سے کم کی آبادی نہیں ہے، تو 1 کروڑ 60 لاکھ تو سمجھ میں نہیں آتا. لیکن اس کو بھی اگر ایک طرف رکھ دیں، اگر 1 کروڑ 60 لاکھ بھی ہے تو اس کی بھی حساب سے اس پہ اسپینڈنگ نہیں ہے. تو وہ ایسا کیا طریقہ کیا جائے کہ یہ حکومت گورنمنٹ آف سندھ کی جو ہے 18ویں ترمیم کے بعد جو پاورز ہیں اس کے پاس، تو کیا ایسی ترکیب ہو، ایسی کیا لیگل اسٹریٹجی ہو، کانسٹیٹیوشنل اسٹریٹجی ہو. نیچرلی اب کانسٹیٹیوشن اور لا کے بیونڈ تو آپ نہیں جا سکتے. تو اس لیے پرائم منسٹر صاحب نے یہ سوچا کہ فروغ نسیم کو اس میں ڈالیں. یہ کمیٹی بنائی. کتنی رکنی کمیٹی ہے سر؟ دیکھیے اس وقت تو کمیٹی تو ایسی ہے کہ 6 MQM سے ہیں، 6 PTI سے ہیں، لیکن PTI میں پھر ڈاکٹر ظفر بھی ہیں، خسرو بختیار بھی ہیں، جنرل انعام بھی ہیں، FWO والے جن کے انوالومنٹ ہے، اور ان کے علاوہ 6 MQM سے ہیں، 6 PTI سے ہیں، اور پھر میں اس کا سربراہ ہوں جو کہ بیچ میں ہوں. تو یہ وفاقی کمیٹی ہے سر؟ یہ وفاقی کمیٹی ہے. اور اس کا کیا ہے سر؟ آپ کیا کرنے آئے ہیں؟ مثلا مختصر سے یہ مجھے بتائیے آپ کرنے کیا آئے ہیں؟ کیونکہ بظاہر تو یہ بات بالکل آپ نے صحیح کہی کہ 300 ارب روپے جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ کراچی سے تو لے جاتی ہے، لیکن لگاتی کیا، اور 11 سال میں کیا لگایا ہے. اور سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو 2013 ہے، اس کے بعد تو انتظامی اور معاشی سارے اختیارات ان کے پاس ہیں. میئر کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے سر. تو مجھے ڈالنے کا مطلب یا مقصد جو ہے بنیادی طور پہ کہ شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم، لانگ ٹرم
اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے جو فائنینسز ہیں وہ لوکل گورنمنٹ پہ خرچ ہوں, کراچی پہ خرچ ہوں. جو بنیادی اگر آپ ون لائنر پوچھیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں, اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوگا, ایک دفعہ کوڑا اٹھا لیں گے اتنا کوڑا اور آ جائے گا, ایک دفعہ نالا صاف کر لیں گے وہ بھی اس کا کوئی نہیں سر, میں تو 2 فیکٹر لے کے آیا ہوں سر آپ کے سامنے, ایک معاشی اور ایک انتظامی. جب تک یہ دونوں آپ نہیں فل کراچی پہ لگائیں گے. دیکھیے انتظامی تو دیکھیں دانش آسان ہے. انتظامی تو یہ ہے کہ جو بھی لوکل گورنمنٹ ہے یعنی کراچی کے جو الیکٹڈ لوگ ہیں, کراچی کے جو رہنے والے لوگ ہیں, ان کا عمل دخل اس میں ہونا چاہیے, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, ایم کیو ایم ہو. تو کیسے ہوگی سر سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو آپ نے کیا ہے اس پہ تو ایم ڈی اے, سی ڈی اے, کے ڈی اے سب چیز ویسٹ مینجمنٹ, لیکن سر یہ اسی لیے تو ڈالا ہے مجھے کہ اس کا سلوشن دیں. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں سر. اب میں آتا ہوں سر ایک سوال, کیا آپ یہ نہیں سمجھتے سر, آپ لاء کے منسٹر ہیں, مجھے ذرا گائیڈ کریں کراچی کے لوگوں کو بھی, کہ یہ جو آپ کا سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے جس سے انتظامی اور معاشی اختیارات سب چھین لیے گئے ہیں میئر سے, لوکل باڈیز کے لوگوں سے, الیکٹڈ ممبران سے, تو یہ آئین کے آرٹیکل 140A کی خلاف ورزی نہیں ہے سر؟ بالکل خلاف ورزی ہے, نہ صرف خلاف ورزی 140A کی ہے بلکہ ساتھ ساتھ فنڈامنٹل رائٹس کی خلاف ورزی ہے, کیونکہ جو بنیادی ایک رائٹ آف لائف کا کانسیپٹ ہے اس سے متصادم ہے. آرٹیکل 17 ہے اس سے متصادم ہے, کیونکہ آرٹیکل 17 جو ہے وہ فریڈم آف پالیٹکس کے بارے میں جو بات کرتا ہے سیاست کی, وہ آرٹیکل 17 ہے. اور جو نواز شریف کا کیس تھا 93 کا, اس میں انہوں نے کہا کہ لوکل گورنمنٹ بھی ایکچولی آرٹیکل 17 میں فال کرتی ہے. تو اب اس کے اندر سپریم کورٹ کا ایک رول ہونا ہے. سپریم کورٹ نے کوئی کلیئرٹی دینی ہے, کچھ پٹیشنز آلریڈی پینڈنگ ہے. وزیر اعظم نے اس کو چیلنج کیا گیا سر, ایم کیو ایم نے چیلنج کیا ہے, اور کافی, اور سپریم کورٹ میں یہ کیس ہے. یہ پینڈنگ کتنے عرصے سے سر یہ کیس؟ یہ ہے 3-4 سال سے ہے. 3-4 سال سے سر پینڈنگ ہے. تو سر آپ خود بھی تو وزیر قانون ہیں, ججز سے ملتے ہیں, چیف جسٹس سے بھی ملاقات ہوتی ہوگی. کراچی سر ہب ہے معاشی, اسے تباہ کر دیا تو ملک تباہ ہو گیا, تو اس کا انتظامی اور خود سپریم کورٹ کے آرڈرز بھی بہت سارے ہیں سر. میں آپ سے گزارش کروں کہ سپریم کورٹ نے ایک آرڈر یہ دیا ہوا ہے کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جو ہے یہ لوکل گورنمنٹ کے پاس جانا چاہیے. سر بہت سے آرڈرز ہیں سر. خود سندھ لوکل گورنمنٹ کے ایکٹ میں بہت سے اختیارات جو میئر کے پاس دیے گئے ہیں وہ بھی میئر کو نہیں کرنے دیے جاتے سر. میں تھوڑی سی گزارش کروں, میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا, لیکن میرے خیال میں یہ وقت اب آ گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی کلیئرٹی دینی ہے. سپریم کورٹ نے کلیئرٹی سے یہ آرڈر پاس کر رہے ہیں دس وے یا دیٹ وے, اور وہ آرڈر, یہ پٹیشن پینڈنگ ہے. اب نیچرلی اس کے اندر ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن بھی دی جائے گی. ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کا بھی پورا موڈ ہے اس کے اندر وہ شامل ہو جائے. اس کے علاوہ آرٹیکل 184(1) ہے. 184(1) جو ہے کانسٹیٹیوشن کا, وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ڈسپیوٹ ہو فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ کا, تو سپریم کورٹ کے پاس ایکسکلوسیو جورسڈکشن ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ون وے اور دی ادر سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنی ہے, رہنمائی کرنی ہے. بتائیے آپ سپریم کورٹ پہ کیوں ڈال رہے ہیں سر؟ میئر نے جو ہے وہ جب اس کے اختیارات چھین لیے گئے ہیں, معاشی اختیارات بھی, اور ان کے کراچی کے اختیارات جو مین ہیں, تو وہ تو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے آئینی طور پر 149(4) کا, کہ اس کے تحت وہ اپنی کارروائی کرے اور اس شہر کو بچائے, اس معاشی ہب کو بچائے اور ملک کو بچائے. 149(4) میں یہی تو پرابلم ہے. 149(4) میں اگر فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ایک آرڈر پاس کرتی ہے اور پروونشل گورنمنٹ اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتی, جو کہ ہمیں یہ لگتا ہے وہ امپلیمنٹ نہیں کریں گے, ڈیفینیٹلی نہیں کریں گے, تو پھر اس کا تصفیہ جو ہے وہ صرف اور صرف سپریم کورٹ کرے گی. اور سپریم کورٹ نے یہ پھر ہمیں گائیڈ کرنا ہے کہ کیا اس میں فیڈرل گورنمنٹ درست ہے یا پروونشل گورنمنٹ درست ہے. کانسٹیٹیوشن اوپر ہے یا سپریم کورٹ اوپر ہے سر؟ دیکھیں اس کو امپلیمنٹ 140A تو کلیئر لکھا ہوا ہے سر, میں پڑھ دیتا ہوں کہ بلدیاتی الیکشن کرائے جائیں اور انتظامی اور معاشی اختیارات ان کو دیے جائیں. سر یہ جملہ لکھا ہوا ہے, تو وہ نہیں ہو رہا ہے. نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا. اور دیکھیے یہ جتنے بھی, چاہے واٹر بورڈ ہے, چاہے ایم ڈی اے ہے, چاہے وہ لیاری ڈیولپمنٹ ہے, چاہے کے ڈی اے ہے, چاہے یہ جتنی بھی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی جتنی بھی اکائیاں جو گورنمنٹ آف سندھ نے اپنے پاس رکھ لیں, اور آپ کو پتہ ہے کیوں پاس رکھی ہوئی ہیں, دا آئیڈیا ہے کہ اس میں کرپشن کی جائے. کریں بھی کچھ نہیں, صرف کرپشن کریں.
یہ ان کا ایجنڈا ہے اور یہ اتنا زور سے ایکسپوز ہو گیا ہے. آپ کیا کرنے جا رہے ہیں سر؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب میئر یہ کہتا ہے کہ مجھے کام کرنے نہیں دیا جا رہا ہے, کراچی کو تباہ کیا جا رہا ہے, آپ کو بھی نظر صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں, میئر غلط نہیں کہہ رہے. پھر تو 149(4) کے تحت آپ کو اختیارات استعمال کرنے چاہیے. یہ بھی تو کانسٹیٹیوشن کا ہے نا, آئینی ہے نا سر. ایسے ہونے اب یہی جائے گا انشاءاللہ. اسی طرح اسی کا اندیا ہے, یہی چیز ہونے جا رہی ہے. اور جب یہ امپلیمنٹ گورنمنٹ آف سندھ نہیں کرے گی تو پھر آدمی سپریم کورٹ جائے گا, اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں. تو آپ سر اس کو سپورٹ کریں گے؟ آپ فلی سپورٹ کریں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آنے والے وقت میں کراچی کے اوپر 149 جو کراچی کے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے, میئر کی ڈیمانڈ, کراچی کے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے, تو 149 جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کراچی کا کہ اگر کوئی صوبہ کسی شہر کو اس طرح نظر انداز کر رہا ہو کہ وہ تباہ ہو رہا ہے, یا اور بھی میٹر ہے جو 149(4) میں ہے, تو وفاق اپنا اختیار استعمال کر سکتا ہے, اور آپ کرنے جا رہے ہیں. ایبسلیوٹلی. سر یہ ایک آرڈر نکلا تھا پرائم منسٹر کا, ہم جیسے قانون کے جو اسٹوڈنٹ ہیں اس آرڈر کو دیکھ کر سر ہماری تو شرم سے جھک گیا کہ یہ آرڈر جو ہے اس پہ ہے 243 آئین کے آرٹیکل کی خلاف ورزی ہے, اور آپ وزارت قانون ہیں, پرائم منسٹر کوئی سائن کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری آپ پر ہوتی ہے. اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ لوگ بہت کوشچن کر رہے ہیں سر. میرے خیال میں تھوڑا سا سارے ڈاکیومنٹس نہیں ہیں میڈیا کے پاس یا لوگوں کے پاس, اور ہوا اس میں یہ تھا کہ اس میں 2 سٹیپس, جو آرمی چیف کی جو ایکسٹینشن ہوتی ہے اس میں 2 سٹیپس درکار ہیں. پہلا سٹیپ تو آرٹیکل 243 ہے, جیسے آپ نے فرمایا کہ پرائم منسٹر جو ہے ایڈوائز دیتا ہے اور پریزیڈنٹ جو ہے اس کے اپروول دیتے ہیں ایکسٹینشن کی. پھر دوسرا سٹیپ یہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو رولز ہیں آرمی ریگولیشنز ہیں اس کے اندر اس طرح کی بات ہے کہ اگر کوئی ایکسٹینشن ہوگا ریٹائرمنٹ ایج کی, تو وہ ریٹائرمنٹ ایج کی ایکسٹینشن فیڈرل گورنمنٹ کرے گی. فیڈرل گورنمنٹ, ایک ججمنٹ سپریم کورٹ کا کہتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ مینس دا فیڈرل کیبنٹ. تو اس میں یہ والا جو ڈاکیومنٹ آپ کے پاس ہے یہ صرف جو پہلے سٹیج پہ ہوا یہ وہ ہے, اس کے ساتھ ساتھ دوسری بھی ایکسرسائز. یہ غلط ہے یا نہیں, پہلے تو یہ بتائیے. نہیں دیکھیں میری بات مثلا اس طرح, اور اپوائنٹمنٹ کا لفظ ہے سر. میری بات سنیں نا دانش, لوگ کہہ رہے ہیں کہ وزارت قانون کے مشورے سے. میں یہ کلیئر کروانا چاہتا ہوں کیونکہ میں تو سر پیٹ گیا کہ ہاؤ کین اٹس پاسبل کہ جس میں فروغ نسیم صاحب بیٹھے ہوئے ہوں وزارت قانون پہ, پرائم منسٹر کو ایسا ایڈوائز دیں گے. دیکھیں اس کے بعد والے جو سٹیپ تھا وہ سارے ہوئے, وہ صحیح ہے, اس میں مجھ سے مشاورت ہوئی, اس میں نہیں ہوئی تھی, اس پہ نہیں ہوئی, اور یہ غلط ہے سر. نہیں یہ میں اپوائنٹمنٹ کا لفظ ہے سر. ارے میری بات تو سر اپوائنٹمنٹ کا لفظ ہے, میری بات تو سر یہ ڈاکیومنٹ اپنی جگہ پہ, لیکن میں اس ڈاکومنٹ کی بات کر رہا ہوں سر, آپ چھوڑ دیں. میں کہتا ہوں یہ آرڈر لے کے میں آپ کے پاس آتا ہوں, آپ مانیں گے سر؟ نہیں میری بات سنیں. نہیں سر بتائیں. یہ ایٹ بیسٹ جو ہے دس سر فروغ نسیم صاحب یہ آرڈر لے کے میں آپ کے پاس آتا ہوں, آپ مانیں گے سر؟ اگر وہ پروسیجر آپ نے بعد میں جو کیا وہ سارا اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن کیا, آپ نے لا کے مطابق کیا, ہم حیران ہیں کہ یہ آرڈر کیسے جاری ہو. میری بات تو سنیں, آج کی تاریخ میں ایز وی اسٹینڈ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن بالکل لافل ہے. میں یہ نہیں جانتا, میں تو کہتا ہوں بالکل لافل ہے کیونکہ آپ نے وہ, لیکن یہ سر صحیح نہیں تھا. بہرحال ہم اس پہ آگے نہیں جانا چاہتے. میں تو سر نیب کے حوالے سے لوگ بہت اس وقت پریشان ہیں. کیا آپ نیب کے قوانین میں چاہوں گا مختصر, کیونکہ اور بھی ایشوز ہیں میرے پاس, کیا تبدیلی کرنا چاہتے ہیں سر؟ اب یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے, آپ نے فیصلہ کرنا ہے. ہمارے جو جرنلسٹ حضرات ہیں, ہمارے جو ماشاءاللہ صف اول کے اینکرز ہیں, آپ صف اول کے اینکرز ہیں, وہ ہمیں بتائیں کہ نیب میں امینڈمنٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا, کیا کرنا ہے یا نہیں کرنا, جی آئی ڈی سی میں امینڈمنٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا, یہ آپ بتائیے جی. ہم لوگ جو ہیں اس سے پہلے کہ میں ادھر جاؤں, پہلے تو جی آئی ڈی سی کا جو ڈیفینڈ کرنے گئے ہیں سر اس کا مجھے بتائیے سر. آپ دیکھیں جی آئی ڈی سی کا جو ڈیفینڈ کرنا ہے وہ ڈیفینڈ کرنا ہے اٹارنی جنرل آفس نے. لا منسٹری سے عدالت کے کسی کورٹ کا کیس کا تعلق نہیں ہے, اور تا وقت ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب اپنے دفتر میں یا اٹارنی جنرل کا کوئی آفیسر ہمیں لکھ کے یہ دے کہ ہم فلاں کیس ہم نہیں ڈیفینڈ کر سکتے, ہمارے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے, آپ ہمیں دوسرا وکیل انگیج کر کے پرائیویٹ کاؤنسل انگیج کروائیں. تو لا منسٹری کی انوالومنٹ صرف وہاں تک کی ہے, نمبر 1.
تو اٹارنی جنرل صاحب ایماندار آدمی ہے, اچھے آدمی ہیں, وہ اس کو پرسو کر رہے ہیں, ذمہ داری ان کی ہے, ان کی ذمہ لیکن داری. جب ان کے پاس اسٹینو ٹائپسٹ نہیں ہوگا, ان کے پاس ملازمین نہیں ہوں گے, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیا کرے. دیکھیں وہ جب چاہے ہائر کر سکتے ہیں, اسٹینو اچھے ہیں برے ہیں, پچھلے 10 سال سے جو رکھے گئے ہیں, میرے پاس بھی وہی اسٹینو ہے جو ان کے پاس ہے. تمہارا یہ ہے کہ جی یہ جو JIDC ہے اس میں آپ کا رول نہیں ہے, اٹارنی جنرل کا ہے, لیکن اگر وہ آپ سے ایڈوائز لینا چاہیں, آپ کی خدمات لینا چاہیں تو آپ اس کے لیے تیار ہیں, اور ظاہر ہے یہ سپریم کورٹ میں اس کو ڈیفینڈ کرنا پڑے گا. اب آتا ہوں سر وہ نیب کے حوالے سے. سر ہم نے جو سنا آپ کی انفارمیشن منسٹر کی جو ایڈوائزر ہیں ان کا بہت بڑا کلپ ہے, میں دکھانا نہیں چاہتا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا. انہوں نے کہا کہ بھائی پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں ہو رہی ہے, لوگ بالکل فرار ہو گئے ہیں, بیوروکریسی نے ہاتھ چھوڑ دیا ہے, کام نہیں کر رہے ہیں, تو اس لیے ہم نیب کے قوانین میں ترمیم لا رہے ہیں تاکہ بیوروکریسی اور سرمایہ کار جو فورن انویسٹر اور ڈومیسٹک انویسٹر ہیں ان کو سپورٹ دیا جائے. اب آپ بتائیے آپ کیا کرنے جائیں. دیکھیں میں بتاؤں آپ کو, یہ آپ اگری کر سکتے ہیں, ڈس ایگری کر سکتے ہیں. میں اگر اس میں امینڈمنٹ لاؤں گا تو اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہوگی. بنیادی وجہ یہ ہوگی کہ اگر نیب کا کہیں کہیں ایسا دائرہ اختیار ہے جس میں کہیں ابیوز ہو رہا ہے تو نہیں ہونا چاہیے, لیکن نیب کو ٹوتھ لیس ہرگز نہیں ہونا چاہیے. مطلب میں اس کے بڑا خلاف ہوں کہ نیب کو ایسا کر دیں کہ نیب ٹوتھ لیس ہو جائے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر کہیں ایسا دائرہ اختیار نیب ایکسرسائز کر رہی ہے, جیسے فار ایگزامپل 2 پرائیویٹ انڈیویجولز ہیں, ان کا کوئی ڈسپیوٹ ہے جس کا گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور ایک شخص جو ہے وہ دوسرے کو آرم ٹویسٹ کرنے کے لیے نیب میں چلا جاتا ہے اور نیب والے اس پہ کارروائی شروع کر دیتے ہیں, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. جو بالکل پیور پرائیویٹ ڈسپیوٹ ہے جس کا گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, نیب کا اس میں دائرہ اختیار نہیں ہونا چاہیے. سیکنڈ میری اپنی تھنکنگ یہ ہے کہ جسٹس آصف سعید کھوسہ کا ججمنٹ ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ نیب میں بیل کا اختیار جو ہے وہ ٹرائل کورٹ کے پاس ہونا چاہیے. اچھا, وی آر باؤنڈ بائی دیٹ ججمنٹ, تو ہمیں تو فالو کرنا ہے. تیسرا, جسٹس عظمت سعید اچھے جج تھے, ریٹائر ہو گئے, ان کا فیصلہ ہے کہ دیکھیے یہ والنٹری ریٹرن اور پلی بارگین کو آپ صحیح کریں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی صحیح کریں یا ختم کریں. نہیں, صحیح کریں, کیونکہ جرم رہ جاتا ہے. صحیح کرنے ہوگا. اچھا سنیے, ہوتا یہ ہے کہ والنٹری ریٹرن میں نے کیا, پیسے دیے, نوکری پہ پھر چڑھ گیا, یہ ابیوز ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. والنٹری ریٹرن یا پلی بارگین جو ہے وہ ایک پیرائے میں ہونا چاہیے, صرف اس کو پلی بارگین کر دیں, یا والنٹری ریٹرن کو بھی پلی بارگین کی جو شرائط ہیں اسی طرح کی شرائط اس میں لگا دی جائے. اچھا, اب جو پرابلم آ رہی ہے پلی بارگین کی, وہ یہ اس طرح کی آ رہی ہے کہ نیب کا جو چیئرمین ہے ان کو اکیلے یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. تو پھر ابھی تو یہی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں, اچھا یہ بیچ میں ایک یہ کسی نے کہا تھا کہ جی اس میں لا منسٹر بن جائے, پرائم منسٹر بن جائے. میں کہا نہیں جی, اس میں جو بیوروکریسی ہے ان کو ڈالیں, کیونکہ دیکھیں پولیٹیکل گورنمنٹ کا اس سے تعلق نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اپوزیشن بھی ڈال دیں, پھر گورنمنٹ بھی ڈال دیں, پھر مل کے ادارے تباہ ہو جائے گا. تو بیوروکریسی کو ڈالیں اور بیوروکریسی ڈال کے اس کو ایگزامن کریں. دیکھیں اچھی ہے بری ہے, یہی ہماری بیوروکریسی ہے, وی ہیو ٹو لیو وتھ اٹ. تو ایک کمیٹی ہو جائے جس میں چیئرمین صاحب بھی ہوں, اس میں ڈپٹی چیئرمین صاحب بھی ہوں, پروسیکیوٹر جنرل صاحب بھی ہوں, یہ پری بارگیننگ کے لیے, اور اس کے علاوہ اور پھر وہ جائے عدالت میں جائے. ایسے نہیں ہو, ڈیسیجن وہ کرے, عدالت میں جائے اور عدالت کا فائنل فیصلہ ہو, اور اس کے بعد 10 سال کی پابندی ہو یا جو بھی پابندی ہو اس پہ ایک پابندی ہونی چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے عدالت سے کنیکٹ کر دیا کہ ائدر وہ ایکسیپٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. عدالت منع کر دے, ان کی منع کر دے, ختم ہو یہ کوئی اس کی دیکھیں کوئی ایسا سسٹم گورنمنٹ دینے نہیں جا رہی. تو یہ پوائنٹس ہیں جو آپ زیر غور ہے. یا فار ایگزامپل بالکل کوئی ٹیکس کا مسئلہ ہے, بالکل پیور ٹیکس کا مسئلہ ہے, جس کے لیے پوری FBR بنی ہے. FBR جو ہے وہ اس کے لیے بنی ہے, تو بجائے اچھا اب تو یہ نیب والوں نے بھی کہہ دیا کہ جی ٹیکس میں ہم نہیں گھسیں گے. کہ دیکھیں یا تو FBR میں ایک نیب کا سیل ڈال دیں, یا FBR کو امپاور اس طرح کریں کہ FBR بھی اس طرح کوئی بھی ٹیکس چوری کر رہا ہو, ٹیکس فراڈ کر رہا ہو, اس کو پکڑے, گردن سے پکڑے. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو چھوڑے, لیکن نیب کا اگر دیکھیں اسی طرح ہے کہ کل آپ مجھے کہیں کہ ٹیکس کے مسئلے جو ہے نا وہ SHO حل کرے گا, اس کی ایکسپرٹیز نہیں ہے, نیب والوں کی ایکسپرٹیز نہیں ہے. یا تو
نیب میں کنسرن اتھارٹیز کو کرنا چاہیے، یہ آپ چاہنا چاہتے ہیں، جو کہ ابھی نیب کر رہی ہے، جس کی وجہ سے شاید ایک طریقے سے وکٹمائزیشن نظر آ رہی ہے. وکٹمائزیشن کے ساتھ ساتھ اتنی ریکوری نہیں ہو رہی ہے جتنی ہونی چاہیے، کیونکہ دیکھیے ایف بی آر کے جو لوگ ہیں وہ ایکسپرٹ ہیں اس چیز میں. یہ اسی طرح ہے کہ اگر وائٹ کالر کرائم جو دوسرا ہے ایف بی آر کو دے دیں وہ نہیں کر پائے گی. لیکن سوال یہ ہے کہ جب پرائم منسٹر کی ایڈوائزر جو ہے نا وہ اس طرح کی بات کریں گی تو ہم تو آپ ہی کے پاس آئیں گے، جو آج کلیئر ہو گیا بہت سارا کہ کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے، یہ سب کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک ناظرین، پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جی فاروق نسیم صاحب، ایک کیس تو بہت مشہور ہوا جس کو آج پتہ چل گیا، سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ اس قسم کے لیٹر سے فاروق نسیم کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں بعد میں جو پورا پروسیجر اڈاپٹ کیا گیا ہے آرٹیکل 243 والا بھی، تو اس میں فاروق نسیم کا ہے جیسے کہ بتا دیا گیا، تو کلیئر ہو جانا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ سر الیکشن کمیشن کے 2 ممبر کو آرٹیکل 213 سامنے ہیں، صدر مملکت جو ہیں اپوائنٹ کر دیتے ہیں سر، جو ان کا اختیار نہیں ہے. سنا ہے کہ اسپیکر نے ریکمنڈ کر دیا، اس کا بھی اختیار نہیں ہے. جب پارلیمانی کمیٹی میں چاہے ڈیڈ ہو جائے کچھ ہو جائے، اس کے بعد کہیں راستہ نہیں ہے سر، کچھ نہیں ہے. انہوں نے کسی نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا تھا یہ پوائنٹ. اچھا میں آپ سے دانش پوچھوں، اچھا میں جب یہ کہتا ہوں تو وہ 1-2 لوگ جو میرے بھائی ہیں ان کو برا لگتا ہے، لیکن میں کیا کروں؟ سچ ہے، سچ بولیں سر. 18ویں ترمیم جس نے بنائی ہے اس سے پوچھیں نا اتنا ڈیفیکٹیو کلوز کیوں رکھا ہے. یہ اگر آپ رضا ربانی کی بات نہیں، میں نہیں کسی کی بات اس کے خالق تو وہی ہے سر، کسی کی بات نہیں کر رہا، کسی کا نام سر. انہیں یہ اندازہ تھا کہ وہ ہمیشہ اسی طرح سے حکومتیں آتی رہیں گی، پیپلز پارٹی کی اور پی ایم ایل این کی، اور وہ دونوں مل کے کام کرتے رہیں گے. ان کو کیا پتا تھا کہ آپ لوگ بیچ میں انڈک ہو جائیں گے اور یہاں ڈیڈ اسپیس آ جائے گا. اب آپ دیکھیے 2 سٹیپس دیے میں. ایک سٹیپ یہ ہے کہ پرائم منسٹر اور لیڈر آف اپوزیشن مشاورت کریں اور مشاورت سے الیکشن کمشنر یا ممبر کا تقرری کرے، ریکمنڈ کرے. ڈیڈ لاک اس پہ متعدد ان کی آپس میں ڈسکشن تھرو رائٹنگ ہوا ہے. اس کے بعد سیکنڈ اس میں یہ ہے کہ وہاں ڈیڈ لاک ہو جائے تو پارلیمانی کمیٹی میں آئے. پارلیمانی کمیٹی کون ہے؟ 6 ممبران جو ہیں وہ اپوزیشن کے ہیں، 6 گورنمنٹ کے ہیں، اور اس میں یہ لکھا ہے کہ کنسنسس 2/3 میجورٹی سے ہو. وہ 2/3 کیا، وہ تو میجورٹی نہیں ہے. ڈیڈ لاک ہو گیا. اب جب ڈیڈ لاک ہوا تو اب دو طریقے ہیں. یا تو آدمی کھڈا کھودے اور اپنا سر اس میں چھپا لے، ہو گیا یار جاؤ یار کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے سر. دوسرا یہ ہے کہ اس کو سالو کرنے کی کوشش کرے کہ کیا مروج طریقے ہیں، ایسے طریقے ہیں جس سے سالو کیا جائے. اب جو یہ کمیٹی بنی، پارلیمانی کمیٹی بنی، یہ نیشنل اسمبلی کے رولز کے تحت بنی ہے. ان رولز میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی ایسا ڈیڈ لاک ہو جائے، کوئی ایسی چیز ہو جائے تو اس کا فیصلہ اسپیکر کرے گا. یہ رول میں لکھا ہے، یہ میں نے آپ نے نہیں بنائے نیشنل اسمبلی. کانسٹیٹیوشن سے اوپر ہے سر وہ رولز. کانسٹیٹیوشن تو سائلنٹ ہے نا. میں تو رول آف بزنس کی بات آپ کر رہے ہیں یا ایکٹ آف پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں، تو وہ تو سر کانسٹیٹیوشن سے اوپر تو نہیں ہے سر. کانسٹیٹیوشن تو سائلنٹ ہے نا. اس لیے سر سائلنٹ ہے، جہاں سائلنٹ ہے میں وہاں آ رہا ہوں. تو سائلنٹ جہاں ہوگا وہاں سے آپ یہ پروویژن نکال سکتے ہیں سر. یس یہ اصول ہے. جہاں کانسٹیٹیوشن اس ڈیڈ لاک کو ریزالو کرنے کے لیے سائلنٹ ہے، تو جہاں سائلنٹ ہے تو پھر آپ نے کہا اچھا قانون کیا ہے، قانون میں نہیں ہے رولز. یہ جو نیشنل اسمبلی کے رولز ہیں یہ کانسٹیٹیوشنل رولز ہیں، ان کا کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس ہے. اچھا ہاں، یہ اس میں بھی ججمنٹ موجود ہے. اب ان میں یہ لکھا ہے کہ اسپیکر جو ہے ایسے رول 242 ہے، رول 29 ہے، رول 30 ہے نیشنل اسمبلی کے رولز. اس میں یہ لکھا ہے کہ اسپیکر جو ہے ایسی سچویشن میں رولنگ، ایسی سچویشن سے کیا مراد ہے؟ یہ جو الیکشن کمیشن کے پارلیمانی کمیٹی اگر فیصلہ نہیں کرتی ہے تو اسپیکر جو ہے وہ فیصلہ کر، یا ایک جنرل پروویژن. اب جنرلی پروویژن تو آپ نے اس جنرل کو پکڑا ہے. اچھا سر، یہ آپ ہی کی ریکمنڈیشن؟ یہ پتہ ہونا بہت ضروری ہے. لا منسٹری نے اوپینین کیا دی، جب سب دیکھا انہوں نے کہا دیکھیے صرف اس میں پھر آپ اسپیکر سے رولنگ لیں. اسپیکر کے پاس گیا
اسپیکر, اور یہ ہماری بھی اس میں ریکمنڈیشن تھی, اسپیکر نے ہماری ریکمنڈیشن سے ایگری کیا. 4 سپریم کورٹ کے ججمنٹ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل تھیوری میں صدر جو ہے وہ نیوٹرل ہوتا ہے. صدر جو ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کا ممبر نہیں ہوتا. ان پریکٹس کچھ ہو وہ بات دوسری ہے. تو یہ تمام کی تمام صدر کے پاس جائیں اور وہ سب کو ایگزامن کرے اور میرٹ پہ جو بیسٹ ہو ان کا سلیکشن کر لیں. اگر سر کل سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے نا سر یہ کیس, یہ ایک چیز بہت امپورٹنٹ تھی کہ آپ کی اس میں ریکمنڈیشن تھی اور کس طریقے سے آپ نے بتا دیا. کل سپریم کورٹ ٹرن ڈاؤن کرتا ہے سر جی, تو صدر صاحب کی کیا پوزیشن؟ کوئی پوزیشن نہیں. اس کی وجہ یہ ہے سپریم کورٹ نے پھر سپریم کورٹ طریقہ بتائے گی. اچھا اس میں ایک چیز آپ کو بتائے گی طریقہ, وہ تو کہہ دے گی کہ یہ غلط ہے. نہیں ڈیڈ ہے یہ, پارلیمنٹ میں جائیے, پارلیمنٹ امینڈمنٹ کرے اور فیصلہ کرے. پارلیمنٹ پہ ڈیڈ لاک ہے نا جی. اگر ڈیڈ لاک نہیں ہوتا تو وہاں چلا جاتے پارلیمنٹ میں 2/3 میجورٹی سے آپ کو کانسٹیٹیوشن چینج کرنا ہے. چینج کریں نا, تو اس میں لائیں آپ کچھ چیزیں تو لائیں نا. میں نے تو وجہ بتا دی انہوں نے کیوں نہیں ڈالا تھا. 2/3 میجورٹی نہیں ہے نا جی. یہاں تو سمپل جو قانون ہے اس کو پاس سینٹ میں نہیں ہونے دیتی, تو 2/3 کہاں سے آئے گا. اچھا ایک بہت, اسی لیے آپ لوگ ایکٹ پہ جا رہے ہیں. ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, دیکھیں 2011 میں ایک سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا, ہمارے آپ کے سب کے بڑے مہربان چیف جسٹس صاحب آصف سعید کھوسہ صاحب نے ایک فیصلہ دیا کہ اگر کوئی ایسا ڈیڈ لاک ہو جائے تو آپ چیف جسٹس کے پاس آ جائیے گا. میرے خیال میں وہ اچھا فیصلہ تھا تاکہ یہ معاملات نہیں ہوتے. ڈیفائن تو انہوں نے کرنے سر. لیکن 2013 میں ہمارے آپ کے پیارے لطیف کھوسہ صاحب لائر, انہوں نے آرگیومنٹ پیش کیا کہ دیکھیے یہ آپ نے جو 2011 کا ججمنٹ دیا ہے اس کی بیسس کیا ہے, یہ غلط ہے. انہوں نے 2013 میں اپنے 2011 کے ججمنٹ کو ریکال کر لیا. اچھا, تو جو سلوشن جو ہے جو 2011 میں موجود تھا, لطیف کھوسہ کی بریلینٹ ایڈوکیسی کی وجہ سے وہ وڈرا ہو گیا. او مائی گاڈ. تو آپ بتاؤ, ورنہ وہ اچھا خاصا موجود تھا اور آپ کورٹ میں چلے جاتے. ہم وہاں چیف جسٹس صاحب کو لکھ کے دیتے, چیف جسٹس صاحب وہ سجیسٹ کر دیتے, وہ ختم ہو جاتا. میں ذرا سا آگے آتا ہوں سر, یہ کلیئر ہو گیا سر 243 کا. اچھا سر یہ بتائیے, ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ یہ جج ارشد کے حوالے سے سر بہت ہی مشہور کیس ہے, جب سپریم کورٹ جج کو ڈسکریڈٹ کر دیتی ہے تو اس کا فیصلہ کیا اسٹینڈ کرے گا؟ اچھا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ فیصلہ ڈسکریڈٹ ہو جائے, بلکہ سپریم کورٹ نے خود لکھا ہے کہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو بھی ٹیپس چلی ہیں کیا ان ٹیپ سے اور جو فیصلہ دیا گیا اور جو ایویڈنس ریکارڈ ہوئی ان میں کوئی ڈسکرپنسی ہے. اور یہ فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کرنا ہے کہ اگر ایویڈنس آن ریکارڈ ایسی ہے جس کی بیسس پہ یہ فیصلہ ہو سکتا تھا تو میرے خیال میں فیصلہ تو پھر یہی رہے گا. لیکن سر ٹیپ کے بارے میں جب یہ کہتے ہیں تو آپ اس کو فورنسک کی بات کرتے ہیں کہ اس کے بغیر تو آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے نا کہ یہ ٹیپ صحیح ہے, لیکن آپ نے فورنسک کیے بغیر ہی ڈسکریڈٹ کر دیا اس کو جج کو. سر اس میں وہ ایک جگہ انہوں نے یہ لکھ کے دیا تھا نا, جج صاحب نے لکھ کے دیا تھا کہ ہاں جی اس طرح کی ریکارڈنگ ہے. اگر تو جج صاحب یہ کہہ دیتے کہ یہ ریکارڈنگ غلط ہے تو فورنسک ہوتا اس پہ. تو اب یہ کیونکہ جج صاحب نے یہ لکھ کے دے دیا, تمام چیزیں وہ آپ کی نظر سے بھی گزری ہیں, تو لہٰذا یہ میرے خیال میں اچھا فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا ہے. 3-4 آپشن دیے ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کرنا, اس نے فیصلہ کرنا ہے. بہرحال سر, اچھا سر یہ مانیٹرنگ جج تھے, ان کا رول کچھ نظر نہیں آیا سر اس موقع پہ, تو ان کا بہت اہم رول ہونا چاہیے. نہیں, وہ بات ساری یہ ہے کہ جب یہ کیس جب چل رہا تھا اس وقت اگر یہ چیز ان کی نالج میں آتی تو وہ ضرور کوئی نہ کوئی ریکٹیفیکیٹری آرڈر پاس کرتے. نہیں آیا نالج میں, ان کی نالج میں نہیں تو کیا کرے. تو جج کس بات, مانیٹرنگ کس بات کی ہو رہی تھی؟ لیٹس بی فیئر, وہ جج ہیں, انویسٹیگیٹر نہیں ہے. ان کے پاس جو چیز آئے گی. اچھا سر, جب ان کو پتہ چل گیا تو کیا ان کے پاس کیا اتھارٹی تھی کہ ان کی انفارمیشن میں آنے کے بعد یہ کیس سپریم کورٹ اور اس بینچ میں بھی نہیں بیٹھتے؟ ان کی تو دیکھیے اتھارٹی پھر ختم ہو گئی نا, کیونکہ جب کیس ختم ہو گیا تو مانیٹرنگ جج کا رول ختم ہو گیا, تو لہٰذا ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے, اور اس بینچ میں بھی ان کو ہونے کی ضرورت نہیں جہاں یہ ڈیسائیڈ ہو رہا تھا. ویلکم بیک.
سر ایک بہت اہم فیصلہ ہے پاکستان کی عوام، اسلامی جمہوریہ پاکستان، آپ اس کے وزیر قانون ہیں، بہت اہم پوسٹ پہ ہیں. یہ جو سر ہمارے آئین ہیں سر سب سے مقدم ہے، آپ بھی مانتے ہیں سر سب چیزوں سے سپیریئر ہے سر، ہر قانون سے سپیریئر ہے سر. تو اس میں پڑھ رہا تھا سر آئین کا آرٹیکل 2A اور 227، اس میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی قانون پاکستان میں نہ بن سکتا ہے تو امپلیمنٹ کا تو تصور ہی نہیں ہے، وہ ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف ہو. تو سر یہ جو سود کا قانون ہے، یہ جو قانون چل رہا ہے پاکستان میں، اور ویسے بھی ہمارے محترم وزیر اعظم صاحب مدینہ کی ریاست کی طرف کی بات کرتے ہیں، تو اس وقت ان پر بھاری ذمہ داری ہے اور آپ پر بھاری ذمہ داری ہے. تو اس پر یہ کیس شاید شریعت کورٹ گیا تھا سر، اور شریعت کورٹ نے بھی فیصلہ یہی دیا تھا کہ جی بالکل نہیں ہو سکتا یہ قانون کی موجودگی میں، آئین کی موجودگی میں. پھر ایپیلیٹ شریعت کورٹ میں گیا، وہاں سے بھی یہ فیصلہ آیا، پھر یہ سپریم کورٹ میں چلا گیا. کیا کہیں گے سر؟ ایسا ہوا دانش کہ فیڈرل شریعت کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ربا والا اور کالعدم کر دی ساری چیزیں. اس کی سرکار نے اپیل کی سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ یا شریعت اپیلیٹ بینچ آف دا سپریم کورٹ ایک چیز ہے. شریعت اپیلیٹ بینچ سپریم کورٹ نے خاکی والے کیس میں جو سرکار کی اپیلیں تھیں وہ ڈسمس کر دیں، لیکن فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کو تھوڑا سا انہوں نے انٹرپریٹیشن اپنی بھی دی اور وہ مروج ہو گیا. اس کے بعد سرکار نے ریویو ایپلیکیشن فائل کی سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ نے یا شریعت اپیلیٹ بینچ آف دا سپریم کورٹ نے ریویو ایپلیکیشن کو ایکسیپٹ کیا. سپریم کورٹ یعنی شریعت اپیلیٹ بینچ کے ججمنٹ کو انہوں نے کالعدم کر کے معاملہ کو دوبارہ فیڈرل شریعت کورٹ بھیج دیا. اب فیڈرل شریعت کورٹ نے اس کا فیصلہ اثر نو کرنا ہے، دوبارہ کرنا ہے. اور فرینکلی سپیکنگ ججز ایسے ہونے چاہیے جو کہ مصلحت نہ دیکھیں اور جو صحیح فیصلہ ہے. سر اب آپ کے پاس اختیار نہیں ہے شریعت ہمارے پاس نہیں. شریعت جو وہاں پہ جو ججز ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے یہ فیصلہ کون کرتا ہے سر؟ ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے جوڈیشل کمیشن کرتی ہے، اور جوڈیشل کمیشن کے چیئرمین چیف جسٹس آف پاکستان ہوتے ہیں، اس میں لا منسٹر بھی ہوتے ہیں، اٹارنی جنرل بھی ہوتے ہیں. یہ سر آپ کا یہ اسٹیٹمنٹ سر اپوائنٹمنٹ تو ایک جگہ ہے. اب اپوائنٹ جب کر دیا پھر ہمارا تعلق نہیں ہوتا، وہ تو پھر اب ان کو خود فیصلہ کرنا ہے، ان کو فیصلہ کرنا ہے. اور یہ کیس کتنے عرصے سے ہے سر پڑا ہوا پینڈنگ؟ یہ تو دیکھیے 91-92 میں یہ فیصلہ آیا تھا. 91-92 اور 2019 ایک فیصلہ کہ جی آیا یہ جو سود کا نظام ہے، جس سے اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ جی جو سود کا نظام رائج کرے گا وہ مجھ سے جنگ کر رہا ہے. اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، اور اب ہم ان سے امید کرتے ہیں کیونکہ یہ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں کہ اس میں کوئی نہ کوئی ہلچل ہونی چاہیے. سر وزارت قانون ہے، آپ تو کچھ نہ کچھ انیشیٹو کر سکتے ہیں. جو فائنینشیل جو چیزیں ہیں یہ اسٹیٹ بینک کے پاس ہے، فائنینس منسٹری کے پاس ہے. جب یہ ایک مولانا صاحب ہیں نیشنل اسمبلی میں، انہوں نے جب یہ بات کی تو میں اس میں اٹھا، ریکارڈ پہ ہے، تقریر منگا لیجئے گا میری، اور میں نے کہا یہ بالکل ربا کا تو مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ سے جنگ کرنا. آپ میرے ساتھ بیٹھیں، تھوڑا سا اس میں ربا پہ کلیئرٹی ہونی ضروری ہے، کیونکہ ہمارے اپنے جو علماء حضرات ہیں وہ بعض چیزوں کو کہتے ہیں یہ ربا ہے، بعضوں کو کہتے ہیں یہ ربا نہیں ہے. تو وہ کلیئرٹی دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فائنینس منسٹری، اسٹیٹ بینک والے یہ بیٹھ کے کلیئرٹی لیں اور اپنی ریکمنڈیشنز دیں فیڈرل شریعت کورٹ کو، اور وہاں استدعا کی جائے کہ اس کا فیصلہ جلد سے جلد کیا جائے. کون کرے گا سر؟ سرکار ہی کرے گی نا؟ سرکار کرے گی، فائنینس منسٹری کرے گی نا سر؟ فائنینس منسٹری کرے گی. میں ایک بہت اہم پوائنٹ پہ آنا چاہتا ہوں. اس حکومت کے حوالے سے بہت خدشات ہیں. آپ وزارت قانون میں ایک جگہ آپ کا بیان بھی پڑھا تھا، آپ نے کہا تھا میں ریزائن کر دوں گا تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے. عموماً پہلے بھی گورنمنٹ میں کچھ ترامیم کی کوشش کی گئی، اس دفعہ بھی جو اس طرح کے پروپیگنڈے ہیں اس کو میں چاہوں گا سر آپ کلیئر کریں کہ آپ کی موجودگی میں کیا آرٹیکل 260 کے اندر یا کسی بھی جگہ پہ تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے ایک نقطے میں بھی تبدیلی؟ نہیں، سوال ہی نہیں. اگر ہم کوئی امینڈمنٹ کریں گے تو اس کو مزید مضبوط کرنے کے لیے کریں گے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دیکھیں یہ تو سب ختم ہو جانا ہے، وہ وہاں کیا منہ دکھائیں گے، کیسے شفاعت لیں گے. تو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جہاں تک کہ
میرا تعلق ہے، جہاں تک جتنا میں عمران خان صاحب کو سمجھتا ہوں ان کا تعلق ہے، جس طرح خالد مقبول صدیقی صاحب کا تعلق ہے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ختم نبوت یا بلاسفیمی یا اس طرح کے کسی اسلامک پروویژنز، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قانون میں کسی بھی نقطے کی کوئی اس کو کم نہیں کیا جائے گا، زیادہ کیا جا سکتا ہے، مضبوط اور کیا جا سکتا ہے، لیکن کم تو سوال ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک چیز ہو گئی سر۔ آپ ایک چھوٹی چھوٹی دو چیزیں اور بھی ہیں، اور ایک تو یہ ہے کہ سر یہ جو آپ کا آرٹیکل 51 ہے جو مشرف صاحب نے انڈکٹ کیا، اور آرٹیکل 226 ہے، تو یہ تصادم نہیں ہے سر؟ کیونکہ ایک طرف جنرل الیکشنز کہا جاتا ہے کہ جی خفیہ بیلٹنگ سے ہوگا، اور ایک طرف جو ہے وہ آپ ریزرو سیٹ کرتے ہیں وومن کی اور اقلیت کی۔ اچھا دیکھیں، اب یہ ڈفرینٹ کانسٹیٹیوشنل ماڈلز ہیں، اور ایسا بھی پاسبل ہو سکتا ہے کہ دو آرٹیکلز جو ہوں وہ الگ الگ کوئی فارمولا پیش کریں، لیکن اس سے یہ نہیں ہوتا کہ ایک آرٹیکل ہمیشہ دوسرے کو کینسل کر دے اور عدالت کالعدم کر دے، تو ان دونوں کو الگ الگ یو ہیو ٹو لیو ود۔ کیسے ہو سکتا ہے سر؟ نہیں، اسی مجھے آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جنرل الیکشن جو ہے وہ صرف اور صرف خفیہ بیلٹنگ سے ہوگا، دوسری طرف آپ خواتین اور اقلیت کے لیے جو خفیہ بیلٹنگ ہونی چاہیے، آئیں خواتین جنرل الیکشنز میں آپ نے وہ مشرف صاحب نے اپنے فائدے کے لیے اس وقت جو ہے اس میں تھوڑا سا دیکھیں، ہمارے یہاں خواتین کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے۔ خواتین آپ آرٹیکل 226 کے اندر امینڈمنٹ لے آئے سر، اگر سب کو یہ اچھا سجیشن ہے، لیکن میرے خیال میں یہ تصادم ہے سر، جو ہم طالب علم دیکھتے ہیں تو ہم جیسے لوگ جو ہے نا پریشان ہو جاتے ہیں۔ دانش بھائی، تصادم شاید نہیں ہے، لیکن اس کو نیچرلی کانسٹیٹیوشن ہے، آئین ہے، ایوالو یہ ہوتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، بہت سارے اور کوشچن تھے، کسی سٹیج پر آپ سے بات کریں گے۔ اور ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے بہت سے ایسے ایشوز جو وزارت قانون کے حوالے سے کوشچن مارک تھے آپ کے سامنے آ گئے، اور ایک دفعہ پھر ہم امید کرتے ہیں وزارت قانون سے، جو کہ اب ایک کمیٹی کے سربراہ ہیں، اور بہت واضح طور پہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ 149(4) جو کانسٹیٹیوشن اس بات کی فیڈرل کو اجازت دیتا ہے کہ کراچی جو اس وقت تباہ ہو رہا ہے اس کو سنبھالا جائے، انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا۔ میئر نے بھی کہہ دیا ہے کہ جی انووک کریں فیڈرل گورنمنٹ، اور فیڈرل گورنمنٹ کا نمائندہ یہ کہہ رہے ہیں، وزارت قانون کہہ رہے ہیں کہ ہم کرنے جا رہے ہیں، اور یہی اس کا حل نظر آتا ہے۔ تو کراچی کے لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، چاہے اس سے حکومت کے چند لوگوں کو کوئی بھی سوچتی ہوں، لیکن اوور آل ملک کے لیے، صوبے کے لیے اور کراچی کے لیے بہترین ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔